الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کی رحمت سے آج آپ کی اس جامع مسجد میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کرنے والے بچوں کی دستار فضیلت ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو یہ سب مبارک فرمائے، ان بچوں کو حافظ باعمل بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ اس پورے علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے تو اس علاقے کا نام بھی نہیں پتا، کیا نام ہے؟ منڈی مدرسہ۔ تو میں تو راستے میں گزر رہا تھا اور مجھے پہنچنا تھا بھاول نگر۔ ہم نکلیے چشتیہ سے، گاڑی میں بیٹھ کر مجھے بتایا گیا کہ راستے میں ایک جگہ آپ نے دعا کرنی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ یہاں تو اتنا بڑا اجتماع، اور یہاں بھی دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ اور یہ سارے شعبے قائم ہیں۔ کاش لوگ دنیا کے دیکھیں کہ یہ ہے دعوت اسلامی، کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ اللہ آپ سارے گاؤں والوں کو، سب علاقے والوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ حافظ قرآن بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں مضمون آتا ہے کہ حافظ قرآن وہ بندہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ اپنی اور خاندان میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے خاندان کے، جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے۔ اگر حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن ہوگا تو وہ خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ تو گھر میں ایک حافظ تو ہونا چاہیے نا، ایک عالم تو ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ حافظ جو بننے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے، بچوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی، ہم بڑے شوق میں حافظ قرآن تو بنا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر میرے حساب سے حافظ بننے کے بعد اصل کام اب شروع ہوتا ہے کہ ان کو حافظ برقرار رکھنا ہے۔ ورنہ بچے حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، آگے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو نہیں، ان بچوں کو بھی چاہیے نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ قبر تک روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ماں باپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان بچوں کی زندگی میں ایسا نظام بنائیں، چاہے یہ آگے جا کے کچھ بھی کریں، نوکری کریں، بزنس کریں، فیملی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں زندگی میں، مگر روز قرآن پڑھنے پڑھانے کا وقت ہونا چاہیے۔ ہر سال یہ تراویح سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے، یہ دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ یاد نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں، تو پتہ چلا اتنی محنت بھی کی، اتنا ٹائم بھی دیا، اور بچہ جو ہے وہ جوانی میں جا کے قرآن بھول گیا۔ تو نہیں، جو یہ 10 لوگوں کی شفاعت والی فضیلت ہے نا، یہ اس حافظ کے لیے ہے جو قرآن یاد رکھے گا اور قرآن پر عمل بھی کرے گا، ہے نا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا۔ تو اللہ ہمارے تمام بچوں کو جو حفظ کر رہے ہیں انہیں مرتے دم تک حافظ قرآن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حافظ باعمل بنائے، اور اللہ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام تو غالباً آپ کا جاری رہے گا، اب یہاں پر دستار وغیرہ بھی ہوگی۔ تو میں اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ لوگ بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے خاندان میں فلاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، PhD، اب تو پڑھنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دلائے، دنیاوی تعلیم بھی شرعی تقاضوں کے مطابق اچھی چیز ہے، لیکن جتنا شوق اور جتنا جذبہ دنیاوی تعلیم کے لیے لوگوں کا ہوتا ہے، آپ مجھے ایک فضیلت نہیں بتا سکتے کہ جناب قیامت کے دن PhD ڈاکٹر جو ہے یا MBBS ڈاکٹر یا جناب فلاں ڈپلومے والے کے والد کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ مگر سبحان اللہ حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کے والدین کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت والے لباس پہنائے جائیں گے۔ تو یہ نعمت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور دنیاوی تعلیم بھی دلانی ہے تو شرعی تقاضوں کے مطابق دلائیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی
پوری دنیا میں الحمدللہ علماء بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے، ہماری بھائیوں کو بہنوں کو علم دین سکھا رہی ہے۔ وہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ مدارس اور جامعات ہیں، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے۔ تو جتنے کاروباری حضرات ہیں، مجھے سچ بتاؤ ہمارے پیسوں کا اس سے اچھا کیا استعمال ہو سکتا ہے کہ میرے پیسے لگے اور اس سے کوئی عالم دین بن جائے، کوئی حافظ بن جائے۔ کیونکہ عالم جو بنتا ہے نا، وہ صرف اپنے لیے علم نہیں سیکھ رہا ہوتا۔ یہ ماشاءاللہ میرے برابر میں بیٹھے ہیں عالم دین، ایسے کتنے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں جو ایک عالم تو بن گیا مگر اب اس نے ہزاروں کو عالم بنانا شروع کر دیا، اس نے غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، اس کے بیان سے لوگوں کی تقدیریں بدلنا شروع ہو گئیں۔ اب آپ سوچیں اس ایک عالم دین کو بنانے کے لیے جن جن نے اپنے ڈونیشن دیا ہوگا، اپنے عطیات دیے ہوں گے، وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا۔ تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی، یوں سمجھے کہ ثواب کی راہ ہے، بہت خوبصورت خرچ ہے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرتے رہیں، بلکہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ دعوت اسلامی کا ایک ایک شعبہ اپنے ذمے لے لیں کہ بھائی فلاں مدرسہ مجھے دے دیں، اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، فلاں جامعۃ المدینہ مجھے دے دیں۔ اچھا بھائی آپ کے شہر میں اب اور مدرسوں یا اور جامعات یا اسکول کی ضرورت ہے، اسلامک اسکول کی، تو یہاں کے نگران سے رابطہ کریں۔ دیکھیں بتا رہے کہ عالم دین بنانے والا جو شعبہ ہے جامعۃ المدینہ بوائز، یعنی عورتوں بچیوں کا بن گیا ہے، بچوں کا نہیں بنا ہے، اور کہتے جگہ بھی ہے، اب تعمیر کروانی ہے۔ تو اللہ نے جس کو دیا اس سے اچھی کون سی تعمیر ہوگی بھائی؟ میں اور آپ چلے جائیں گے نا، مر جائیں گے۔ یہ مسجد دیکھیں، یہ جو سامنے ہے کئی سالوں پرانی مسجد ہوگی، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں حاجی صاحب نے نیت کر رہی ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مسجد ہے جامع مسجد نور، یہ جب بنی ہوگی نا، ہو سکتا ہے اس کو بنانے والے اس وقت دنیا میں نہ ہوں، کئی لوگ نہ ہوں، مگر آج کا یہ اجتماع جو ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی ان سب کو مل رہا ہے۔ آج ظہر کی نماز ہوئی نا تو اس کا ثواب بھی ان کو مل چکا، عصر ہوگی پھر ان کو ثواب ملے گا، وہ قبر میں ہے مگر روزانہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ میں اور آپ مر جائیں گے، قیامت تک انشاءاللہ یہ نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں تمام والدین کو، اساتذہ کو، اس کی پوری مجلس کو اور ان بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہے چلیں پنجابی کلام کے چلیں 2 شعر سن لیتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی حافظ بیٹھے ہیں، دعا کر دیں کہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ سب مل کر پڑھیں گے۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہدا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہدا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا،
میرے دل وچ حسرت